طبرانی نے اپنی اوسط میں نقل کیا حسن سند سے، ذکی الدین المنذری نے الترغیب والترہیب میں اس کو نقل کیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامًا، ضرور بضرور اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا، فی وجوہہم النور، جن کے چہروں پر نور ہی نور ہوگا، علی منابر اللؤلؤ، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، عن یمین العرش، اور وہ رحمان کے عرش کے دائیں جانب جلوہ افروز ہوں گے، وَكِلْتَا يَدَيْهِ یمین، اور رحمان کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، بایاں ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے، يَخْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ، ان کے اس اکرام کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام اور شہداء رشک کریں گے، تعجب کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر نور ہیں، جو موتیوں سے جڑے ممبروں پر بیٹھے ہیں، اور اللہ نے بٹھایا بھی اپنی دائیں جانب ہے۔ فَجَثَا أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ایک دیہاتی دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لَيْسُوا بِأَنبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ تو وہ اعرابی سامنے آ کر بیٹھا دو زانو ہو کر، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ جلہم لنا نعرفہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی بات ہے؟ مجھے آپ ان کی کوئی صفت بتائیے، کوئی نشانی بتائیے، تاکہ میں ان کو پہچان لوں اور تاکہ میں بھی ان کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کروں۔ فقال المتحابون فی اللہ عز وجل، جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہیں، جو موتیوں سے جڑے ممبروں پر بیٹھے ہیں، جو رحمان کے عرش کی دائیں جانب بیٹھے ہیں، جن کو دیکھ کر انبیاء شہداء رشک کر رہے ہیں لیکن وہ خود انبیاء اور شہداء نہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ عز و جل کے لیے، من قبائل شتّا، جبکہ ان کے قبیلے مختلف ہیں، ایک قبیلے کے نہیں ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، وہ بلاد شتّا، اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، ایک شہر کے بھی نہیں ہیں، زبانیں تک مختلف ہیں، بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، وہ اجتماع کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی خاطر، اور اس اجتماع میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا کوئی بھائی صوبہ پنجاب سے آتا ہے، کوئی صوبہ سرحد سے آتا ہے، کوئی صوبہ سندھ سے آتا ہے، کوئی بیرون ملک سے آتا ہے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بازو بچھاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمارے اجتماع کا مقصد صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جماعت المسلمین سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی بات نہیں کرتی۔ اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیحات کو پڑھا جائے، اللہ کی شریعت کی بات بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی وضاحت موجود ہے، اگرچہ آیت بڑی سخت ہے لیکن اس سے مسئلے کا استنباط بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، وہ آدمی جو میرے ذکر سے تغافل برتے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، جواب آئے گا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آتی، میرا ذکر تیرے پاس آتا، یعنی ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، نصیحت ہے، آیات ہیں، احادیث ہیں۔ جس نے ان سے اعراض کیا
فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اب جہنم کے کس گوشے میں جا کر جلے گا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا عذاب ہے، لیکن دنیا میں بھی بڑی سختی ہے اس کے لیے جو اللہ کے ذکر سے، ایسی محافل سے، اجتماعات سے، اللہ کے دین کی باتوں سے دور بھاگتا ہے۔ مستدرک حاکم کتاب التوبہ والانابہ میں ہے، صحیح سند سے امام حاکم نے صحیح کہا، علامہ ذہبی نے موافقت کی۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ربکم عز وجل، سن لو تمہارا رب عز وجل کہتا ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ وقت ملتا نہیں ہے، مصروف زندگی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا قلبک غنن، میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا، وہ املا یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھوں میں رزق بھر دوں گا۔ یبن آدم لا تباعد منی، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ ہونا۔ یہ نہ ہو کہ کاروبار کے لیے اجتماع میں آنے کو وقت نہیں ملتا، کاروبار کی وجہ سے جمعے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کاروبار کی وجہ سے دینی کام رہ جاتے ہیں، مجھ سے دور نہ ہونا۔ املا قلبک فقرا، ورنہ تیرے دل میں محتاجی بھر دوں گا، وہ املا یدیک شغلا، اور تیرے دونوں ہاتھوں میں کام ہی کام ہوگا، لیکن برکت نہیں ہوگی، رزق نہیں ہوگا، پل کی فرصت نہیں ہوگی، لیکن ٹکے کی کمائی نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ ساری باتیں مشاہدے میں دیکھی ہیں کہ لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی عقل مند ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلم ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالے گا، اللہ اس کے رزق میں خود برکت دے گا، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جب تک تقدیر میں لکھا ہوا رزق ہم نے استعمال نہ کیا اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی، اس پر ہمارا یقین ہے۔ اور اسی وجہ سے جماعت المسلمین کے اجتماعات کی اہمیت اور افادیت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔